نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آپ کے علم ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہر اتوار کو ہم ایک محفل مذاکرہ کرتے جن میں حاضرین کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے۔ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن جو سننے والے احباب ہیں ان کا پرزور یہ مطالبہ تھا کہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ ہم نے اسے مناسب سمجھا کہ اب درس فقہ کے نام پر ہر اتوار کو بعد نماز ظہر کچھ مسائل آپ کے گوش گزار کیے جائیں۔ یہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پڑھنے سے نہیں آتے بلکہ پریکٹیکل طریقے سے آتے ہیں۔ جیسے علم تجوید کتابوں سے نہیں آتا، استاد بیٹھ کر کے پڑھائے گا، سین کیسے نکلے، صاد کہاں سے نکلے، قرات کرے گا اور شاگرد سے بھی کہے گا ایسے قرات کر کے بتا۔ تو یہ بہت سارے معاملات پریکٹیکل ہیں جو کتابوں سے نہیں آتے، اس لیے علماء تربیت کرتے ہیں شاگردوں کی۔ اور یہ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی کام چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو بغیر سیکھے نہیں آتا۔ آپ سمجھے خود بخود آ جائے تو ایسا نہیں۔ مثلا ذرا سا آپ کے یہاں کوئی پلک خراب ہو جائے بجلی کا، آپ کبھی بھی جرات نہیں کریں گے خود پلاس اور پینچکس لے کر اس کو ٹھیک کیا جائے، بلکہ الیکٹریشین کو بلائیں گے، اس لیے کہ بجلی نے اگر پیار و محبت سے بھی آپ کو چھو لیا تو آپ کی جان گئی۔ تو آپ اس فیلڈ کا آدمی تلاش کرتے ہر معاملے میں۔ جب تک سیکھا نہیں جائے، اچھا ہماری حالت یہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہر کام تو سیکھنے سے آئے گا، دین خود بخود آ جائے گا۔ اگر آپ اپنی انسلٹ محسوس نہ کریں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے آپ میں کہ کتنے حضرات جتنے وضو کرنا کسی عالم سے سیکھا، وہ سب وضو کر رہے ہیں، آپ بھی وضو کرنے لگ گئے۔ آپ میں تمام حضرات نمازی ہیں، مگر یہ بتائیے کبھی آپ نے نماز پڑھنا کسی استاد سے سیکھا کہ کیسے سجدہ کیا جائے، کیسے رکوع کیا جائے؟ ہم یہ سمجھ گئے کہ دین جو ہے یہ خود بخود آ جائے۔ یہ سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یا ہماری نمازیں بے اثر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم اس کو بیان کریں، نماز، وضو اور غسل، ان میں وہ چیزیں کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہوتی۔ ابھی دیکھیں کتنا مختصر لفظ ہے عربی اور اردو کا، طہارت، پاکی حاصل کرنا، ذرا سا لفظ ہے، آپ لکھیں کتنا لفظ ہے یہ، لیکن اس طہارت پر فتاوی رضویہ میں 2500 صفحات لکھے ہوئے۔ اب یہ سب طہارت میں آئے گا، وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، اور پانی نہ ہو تو تیمم کیسے کیا جائے، تیمم کیسے ٹوٹے گا، غسل کب فرض ہوتا ہے۔ یہ اس کے ذیلی مسائل اتنے ہیں کہ تقریباً فتاوی رضویہ کے 2500 صفحات پر مشتمل ہے، صرف یہ اتنا لفظ طہارت، کہ وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، تیمم کیسے کیا جائے، اور تیمم کیسے برخاست ہوتا، غسل کب فرض ہوتا، اور پھر اس کے طریقے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مسائل کے ساتھ ایک رسالہ اس میں
لکھا تبیان الوضو، خاص احتیاط پر لکھا کہ جو ہم سے وضو اور غسل میں بے احتیاطی ہوتی کہاں کہاں احتیاط برتی جائے۔ نئی جو فتاوی رضویہ چھپی ہے اس میں یہ رسالہ شامل، ورنہ فقیر کے پاس پرانے زمانے کا مطبوع رسالہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے تبیان الوضو، اس کو میں سامنے رکھتے ہوئے فتاوی رضویہ اور بہار شریعت ہماری فقہ کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ اب نماز ظاہر ایک مختصر لفظ ہے، نماز یا صلاۃ۔ اب یہ بغیر اس میں شرائط کیا ہے؟ ہر کام کے کچھ شرائط یعنی بنیادی اصول۔ کھیل جو ہے نا، کھیلنے کے بھی کچھ اصول، بچے جو گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں نا اس کے بھی کچھ اصول، سمجھ گئے صاحب؟ کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے بھی کچھ اصول، ہاکی کھیلتے ہیں اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اب اتنی بڑی عبادت نماز، اس کے بھی کچھ اصول ہیں بنیادی، اور اصول کو کہتے ہیں شرائط اور فرائض۔ تو اب نماز کے شرائط میں پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاکی، اور اس پاکی سے مراد یہ ہے کہ آدمی ناپاک نہ ہو اور باوضو ہو۔ پاک ہو اور باوضو نہ ہو تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے۔ قرآن کو چھونا بھی منع ہے بغیر طہارت۔ اب طہارت کس سے حاصل کی جاتی ہے؟ پانی سے۔ پانی کی بھی کچھ شرائط، اعلیٰ فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی میں 200 قسمیں بیان کی ہیں پانی کی، سمجھے؟ اب میں پانی کے شرائط کیا ہیں، معروف طریقے سے 3 شرطیں پانی کی، جو پیا جائے یا جس سے غسل کیا جائے یا وضو کیا جائے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ کہ اس کا رنگ صاف اور شفاف ہو، کسی گندگی کی وجہ سے اس کے رنگ میں تغیر نہ آیا، اور اس کا مزہ جو ہے وہ بدلا ہوا نہ ہو، بشرطے کہ کسی غلیظ یا گندگی سے نہ ہو۔ اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ رنگ میں تغیر اگر کوئی پاک چیز سے ہو تو کوئی حرج نہیں، جیسے گھر میں خواتین کچھ کپڑے رنگتی ہیں، اب جب اس میں پانی نکالیں تو پانی رنگین ہو جائے گا، رنگ میں تغیر تو آئے مگر کسی ناپاکی کی وجہ سے نہیں آیا، لہذا اس سے غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ اب سمندر کا پانی ہے، آپ دیکھیں اس میں کچھ بو آتی اور مزہ جو ہے اس کا بہت ہی تلخ ہوتا، اس لیے کہ نمک اسی سے بنایا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ کسی غلاظت کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کوئی شخص اگر سمندر کے پانی سے نہا لے یا سمندر کے پانی سے وضو کر لے تو وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ گندگی کی وجہ سے اگر تغیر آیا اور بدبو پیدا ہو گئی پانی میں تو اس سے نہ وضو ہوگا نہ غسل، نہ کھانے پینے کے لائق ہے، نہ غسل کرنے کے، نہ وضو کرنے کے۔ جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں ایک عرصے تک کھارادر میں رہا، کبھی کبھی پانی کی لائن میں گٹر لائن مل جاتی، پاکستان بننے کے بعد کبھی اس پہ کام ہی نہیں ہوا کہ پانی کی لائنیں بدلی گئی ہیں، گٹر لائنیں، تو صاف پانی میں بدبو آتی، لوگ جس سے بہت پریشان ہیں۔ اب جب بدبو آ جائے غلاظت تو ٹنکی بھی غلیظ ہو گئی، نلکے بھی غلیظ ہو گئے، اور آپ وضو کریں گے تو وضو بھی نہیں ہوگا نہ غسل ہوگا۔ تو یہ چیزیں پانی میں ضروری، یعنی رنگ، مزہ اور بو۔ کسی غلاظت کی وجہ سے اس میں تغیر آیا تو وہ پینے کے لائق بھی نہیں ہوگا، کھانے میں بھی نہیں ڈالا جائے گا، نہ غسل کے لائق ہوگا۔ بعض مسائل تو یہ نلکوں نے حل کر دیے، ورنہ اگر ہم برتن سے وضو کرتے تو پتہ نہیں کتنوں کا وضو ہوتا اور کتنوں کا نہیں ہوتا۔ ایک اصطلاح ہمارے یہاں مائع مستعمل، وہ پانی جو استعمال ہو، جیسے جب گیزر وغیرہ نہیں تھے تو لوگ چولہوں پانی گرم کرتے اور گرم کرنے کے بعد بالٹی میں ڈالتے، اب اس میں ٹھنڈا پانی ملا کر یہ دیکھتے کہ نہانے میں آیا یہ گرمی برداشت کر لے گا یا نہیں، تو ہم کیسے ایسے ہاتھ سے اس کو دیکھتے ہیں کتنا گرم ہے، یہ تو مستعمل ہو گیا۔ اگر بغیر ہاتھ دھوئے آپ نے پانی ڈالا صرف درجے حرارت دیکھنے کے لیے تو یہ تو مستعمل ہو گیا۔
उससे वुजू और गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह पानी को पकड़ते वक्त देखो अपने बाल, ये उंगली का पूरा भी अगर पानी में डूब जाए तो ये माए मुस्तमिल, इसको पीना जायज नहीं, ना इससे वुजू जायज है ना गुस्ल। अब इस पानी को क्या किया जाए, फेंक दिया जाए तो जाया होगा पानी, जाया करना भी मना है। एक तरीका फुकहा ने इसका ये लिखा कि जैसे 1 लीटर पानी मुस्तामिल हो तो उसमें 1.5 लीटर पानी साफ मिला दिया जाए तो वो पाक हो जाएगा। तो इस तरह पानी को बचाया जा सकता है जाया करने से। अब नलके के नीचे आप वुजू कर रहे हैं तो बहुत सारे मसाइल से आपकी जान छूट गई। गीजर लग गए तो बराह रास्त खोलते ही जनाब गर्म पानी शुरू हो गया। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि जब गुस्ल और वुजू करें तो इसका खास ख्याल रखें कि पानी जाया नहीं किया जाए। इसमें भी फुकहा ने पानी जाया करने को एक तो मकरूह लिखा और एक किस्म आला हज़रत ने हराम भी लिखी। कोई आदमी अगर 3 दफे अपने आज़ा को धोए और ये सोचे कि 4 दफे धोना जरूरी है तो इसको हराम लिखा। और अगर उसकी तसल्ली नहीं हुई, एक मरतबे वो आज़ा को धोए और तसल्ली उसकी नहीं हुई, एक मरतबे धोने से भी वुजू हो जाए, बशर्ते कि मुंह तरीके से धुल जाए, जिसको हम अभी प्रैक्टिकल बताएंगे कि कैसे धोया जाए। और बाद शुबह रखने वाले लोग जो हैं, जिनको निस्यान की बीमारी, अल्लाह ताला इससे बचाए। आप यकीन कीजिए, लोग नलके के नीचे बैठ जाते हैं और वुजू करते करते ऊपर की टंकी खत्म हो जाती है और वुजू ही नहीं होता। वो समझते हैं कि शायद वुजू करने में रिया खारिज हो गई, फिर से वुजू करते हैं। यही गुस्ल का हाल है। गुस्ल करते करते पूरी टंकी खाली हो जाए लेकिन उनका गुस्ल नहीं होता, ये पानी का ज़या है। आप गौर कीजिए कि आज पानी की फरावानी की वजह से हम लोग कितने नाफरमान हो गए कि बैतुल खला जाने के बाद जब फ्लश खींचते हैं तो कम से कम 2-3 बाल्टी पानी उसमें जाता। अच्छा, जहां पानी नहीं तो वहां का हाल देखिए। मैं वहां गया सुई, बलूचिस्तान, वहां हर साल 2 जलसे होते थे सुई की आबादी में। 2 इसलिए होते थे कि रोजाना की वह फ्लाइट आने जाने के नहीं, एक दिन जाती दूसरे दिन नहीं, तो रात हम वहीं रुक जाते, दूसरे दिन जलसा करके फिर तीसरे दिन की फ्लाइट से वापस आते। वहां हाल ये, एक तो जहालत तो अपनी जगह है ही, तो वहां क्या होता, पानी आज भी आप देखें कि बारिश का पानी जो जमा होता है गड़ों में, वो लोग पानी पीते हैं, उसी से गुस्ल करते हैं, वो उसी से वुजू करते हैं। और जहालत का आलम यह है कि पानी अगर नहीं गुस्ल करने के लिए, तो गुस्ल अगर वाजिब हो जाए तो अपनी रुमाल में वो एक गिठान बांध लेते हैं कि भाई एक गुस्ल फर्ज हुआ, दूसरा गुस्ल फर्ज हुआ, दूसरी गिठान बांध लेते हैं। और जब बारिश आए तो नहाते जाते हैं, एक एक गिठान खोलते जाते हैं, सारे गुस्ल निमट देते हैं बारिश में। तो ये जहालियत है। आप देखिए, वहां पूछें पानी की कदर क्या है। आज हम जब गुस्ल करते हैं, अगर बाल्टी से गुस्ल करें तो 1 बाल्टी पानी काफी, चलिए 2 बाल्टी इस्तेमाल कर लें। मगर शावर के नीचे जब बैठ जाएं सर्दी में तो बड़ा मजा आता गर्म पानी में। 50 बाल्टी लग जाए, 100 बाल्टी लग जाए, आपका क्या जा रहा है? ठीक, एक मखसूस टैक्स है पानी का, वो टैक्स अदा कर देना और बाकी चाहे। और वो टब देखिए आप, कम से कम 100 बाल्टी पानी आता है, उसमें सिर्फ इसलिए लेटे हुए हैं कि सर्दी में जरा मजा आता गर्म पानी में लेटने में। और लेटने के बाद जब निकले, अब जब ढक्कन उठाया पता चला कि 100 बाल्टी पानी जाया हो गया। और जहां पानी नहीं, उन बेचारों का क्या हाल। बहुत से देहात, थर को देख लें, अब पानी की कितनी वहां किल्लत है। बेशुमार ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में कि जहां पानी की बे इंतहा किल्लत है और हम इस तरह जाया कर रहे हैं पानी को। और एक हदीस शरीफ में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए, गौर फरमाइए। बल्कि आइंदा मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि अगर हो सके तो जो अहम मसाइल बयान हो, कागज और कलम या पेंसिल अपने साथ लाएं ताकि उनको लिख लिया करें तो वो याद हो जाए आपको वो मसाइल।
اور مسائل جب بھی یاد ہوں گے کہ رات دن ان کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے، اس کے بغیر یاد نہیں ہوں گے۔ تو ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، حضور علیہ السلام نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس روٹی کے ٹکڑے کو صاف کیا اور تناول فرما لیا، اور صدیقہ سے فرمایا کہ صدیقہ کھانے پینے کی چیزوں کی قدر کیا کر، یہ چیزیں اگر قوم سے منہ موڑ لیں تو واپس نہیں آتی۔ یہ بھی دیکھ لیں، ناقدری اگر ہوگی تو آپ دیکھیں کبھی کبھی پانی کا کتنا قحط ہوتا ہے کہ اخباروں میں اشتہار آتا ہے کہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے، دعا کی جائے بارش کے لیے، جگہ جگہ اشتہار چھپتے، پانی کم ہو جاتا ہے۔ جب خطرے کی نہج تک پہنچ جائے تو یہ اپیلیں گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں تو پانی ضائع کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں نے دیکھا، ساؤتھ افریقہ میں کافی دن میں رہا، جب پانی کی قلت ہو ان کے یہاں کوئی آدمی یہ جو پائپ ہوتا اس پائپ سے کار نہیں دھو سکتا، اگر کار دھوتا وہ کوئی آدمی پکڑا گیا پانی بہت چالان ہوگا، آئندہ کار دھونا ہی بھول جائے۔ جہاں پانی کی قلت وہ کہتے ہیں بالٹی سے گاڑی دھوئی جائے، اس میں زیادہ پانی خرچ ہوتا، اور ہمارے یہاں بہتا ہوتا پانی کوئی پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں، اور پوچھنے والا کوئی آ بھی جائے تو آپ جانتے ہیں کیا طریقہ ہوتا ہے جان چھڑانے کا۔ جناح صاحب کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا مگر اب تک چل رہے ہیں، سمجھے؟ جان چھوڑانے کا طریقہ سب کو معلوم ہے، کوئی اگر پکڑ لے تو کس طریقے سے جان چھوڑائی جائے۔ تو یہ ناقدری ہے۔ کھانے کا حال دیکھ لیجئے اب آپ، یہ جو فرمایا نا حضور علیہ السلام نے کہ یہ کھانے پینے کی چیز اگر قوم سے منہ موڑ لے تو پھر واپس نہیں آتی۔ مثلا میں تنزانیہ گیا، دارالسلام ایک عرصے رہا، تو آپ یقین جانیے اس ترقی یافتہ دور میں تنزانیہ کے لوگ 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتے، 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، صبح اور شام۔ اور کھانا کیا کھاتے ہیں؟ قورمہ روٹی کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں۔ مکئی وہاں زیادہ ہوتی ہے تو مکئی کا آٹا وہ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم پوسٹر لگانے کے لیے لئی بناتے ہیں، اس طرح، اور اس کو بڑے چمچ سے کھاتے ہیں۔ چونکہ زرعی زمین ہونے کی وجہ سے شکرقند یہ بہت ہوتی، یا شکرقند کھاتے ہیں۔ میمن میں کیا کرتے ہیں؟ رتالو کہتے ہیں شاید، شکرقند کیوں بھائی؟ کوئی میمن بھائی ذرا بتائیں، کرو چنتا میمن میں رتالو کون؟ ہاں ہاں اجر، گاجر نہیں بھائی، گاجر تو دوسری ہوتی ہے یار۔ ارے لال اور سفید بھی گاجر ہوتی ہے کوئی، شکرقند ہے اصل میں اس کا صحیح لفظ، شکرقند ہے میمن، چلو میمنی میں ہی سمجھ لو شکرقند، وہ بہت صحت مند پیدا ہوتی ہے، وہ کھاتے ہیں۔ آپ بتائیے ان کو گوشت کب کھاتے ہیں؟ وہ کسی کے یہاں ولیمہ ہو یا کوئی سیٹ 11ویں شریف کرے یا 12ویں شریف کا کھانا، تو ان بیچارے مسلمانوں کو گوشت اور نصیب ہوتا، ورنہ وہ گوشت خرید کے نہیں کھا سکتے، یہ مکئی کا آٹا کھاتے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں آپ نے دیکھا دعوتوں میں جائیے کتنا ضائع ہوتا ہے کھانا۔ اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ ایک بیماری تو یہ ہے ہمارے میمن بھائیوں میں کہ 1 بجے سے پہلے کھانا شروع نہیں ہوتا، 2-3 بجے چھوڑتے۔ ہمارا جیسا آدمی نے تو ترکیب یہ نکالی کہ وقت پہ جائے اور جانے کے بعد دعائے خیر کرے، السلام علیکم، مبارک ہو جناب، اور چل بھائی 3 گھنٹے کس کے پاس ہے کھانا کھانے کے لیے؟ اچھا اب جب 1 بجے کھانا شروع ہوگا تو لوگوں کو حوث اتنی ہوتی بھوک لگنے کی وجہ سے 1-2 کلو لے لیں گے اپنی رکابی میں۔ بھائی کھائے گا کتنا آدمی؟ کوئی بنین میں تو ڈالنے سے رہا، 2-4 نوالے لے گا، باقی بچ گئے، اور بجنے کے بعد پھر باقی کہاں جاتا؟ پھینکنے میں جاتا سب۔ اب سنیے، حکیم سعید صاحب اصول کے بڑے اچھے آدمی تھے، مسلکن کوئی اچھے آدمی نہیں تھے۔ ایک نہ ایک شوشہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شوشہ چھوڑ دیا جی گائے کا گوشت حرام۔ ہم نے فون کیا کہ ہم ایک وقت آپ سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے ملنے کا وقت نہیں دیا۔ میں نے کہا فلسفہ بتائیے گائے کا گوشت آپ نے کیسے حرام کہہ دیا؟ انہوں نے کہا گائے اصل میں ہے دودھ حاصل کرنے کے لیے، یہ جو ہم باہر کا پاؤڈر کا دودھ استعمال کرتے ہیں یہ اس کے حلال ہونے پر بھی شبہ، تو گائے کو ذبح نہ کیا جائے، دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایسے شوشے چھوڑتے رہتے تھے۔
اور کہتے رہتے بھائی ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ قربانی معاف ہے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ IMF کا مقروض ہے، تو ہم لوگ سب مقروض ہیں اور مقروض پر قربانی نہیں ہوتی، ایسے وہ شوشے چھوڑ دیا کرتے۔ اچھا، اصول کے اتنے پابند تھے کہ فجر کے وقت میں وہ اپنے مطب میں بیٹھ جاتے۔ کمال تو یہ کیا کہ جب گورنر تھے جب بھی وہ فجر میں آ جاتے، خالی نبض دیکھ کر نسخہ لکھ دیا کرتے، دوا بھی نہیں دے، دوا آپ جہاں چاہے سے لیں۔ اور جس وقت وہ مرے ہیں اس وقت بھی وہ اپنے مطب ہی جا رہے تھے نماز فجر میں، ایک بات تھی، اور کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نہ جمعہ نہ فجر، پانچوں نمازیں۔ کہتے یہ مولوی سب فرقہ پرست ہیں، وہ کسی کو مولوی مانتے ہی نہیں، کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ جب وہ گورنر تھے تو ان کا بیان آیا اور پھر اس پر جنگ نے بڑا زبردست اداریہ بھی لیا۔ انہوں نے کہا اس شہر کراچی میں لاکھوں آدمی بھوکا سوتا، لیکن آپ نے اگر سروے کریں تمام شادی حالوں کا تو یہ بحیثیت گورنر کے انہوں نے بیان دیا 2 کروڑ روپے کا کھانا یومیہ پھینکا جاتا، 2 کروڑ روپے کا کھانا پھینکا جاتا۔ اب مجھے بتائیے 2 کروڑ روپے کا کھانا پھینکا جائے، اب کیا رزق میں برکت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی سر پیٹ رہا، غریب تو پرانا رو رہا ہے بیچارہ، مالدار بھی روتا ہے کہ جی برکت نہیں ہے، صاحب پتہ نہیں کیا معاملہ، اتنا ہی کمائے پتہ ہی نہیں لگتا کہاں جا رہا۔ جب آپ کھانے پینے کی چیزوں کی قدر نہیں کریں گے تو یہ پھر قوم سے چھین لی جاتی اور پھر سرکار کا ارشادہ پھر واپس نہیں آتی۔ صومالیہ کا حال دیکھیے، اب آپ اعداد و شمار لگائیں کتنے لوگ مرے ہیں بھوک سے، کتنے لوگ مرے، آپ انداز لگا لیں، انٹرنیٹ پہ شاید دیکھ لیں تو پتہ لگ جائے گا کتنے بچے جو ہیں وہ بھوکے مرے۔ میں عراق گیا صدام حسین کی کانفرنس میں، اس میں ہمیں ایک لسٹ دی گئی کہ جب سے یہ امریکہ نے مداخلت کی ہے ان کے پاس نہ دوا ہے نہ بچوں کے پینے کا دودھ ہے، 5 لاکھ بچے مرے، اور پوری لسٹ دی تھی 10 سال کے اتنے، 5 سال کے اتنے، 2 سال کے اتنے، امریکی بمباری سے، دوا نہ ملنے کی وجہ سے، بھوک سے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے 5 لاکھ بچوں کی لسٹ انہوں نے ہمیں دی کانفرنس میں کہ یہ کتنے بچے عراق میں مرے۔ یہ ساری بلائیں یہ ہماری خریدی ہوئی، اگر آج ہم سدھر جائیں تو یہ قحط، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دور ہو جائیں۔ اس لیے کھانے پینے کی چیزوں کی قدر کیا کریں آپ، جب دعوت میں جائیں تو اتنا ہی لیں جتنی گنجائش ہے، سمجھے صاحب، اور بلا وجہ رزق کو ضائع نہیں کیا جائے۔ جب حضور علیہ السلام ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھا سکتے ہیں تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بالکل رزق روٹی کو ضائع نہ کیا جائے، قطعاً اس کی قدر کی جائے، تو قدر کریں گے آپ تو ظاہر ہے کہ برکت ہوگی۔ مثلا ایک حکایت میں نے مستند کتاب میں پڑھی، اگر کسی صاحب کو حوالہ درکار ہو تو میرے پاس وہ بھی نوٹ۔ وہ ہارون رشید نے علماء کی دعوت، جب علماء کی دعوت کی تو علماء جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک عالم دین کو دیکھا کہ وہ دسترخوان سے ایسے ایک ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا رہا، تو شاہی دسترخوان پر یہ معاملہ دیکھ کر ہارون رشید ان کو بلا کر کہا کہ کیا آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں کھایا، تو کہنے لگے پھر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک حدیث سنائی کہ جو آدمی افلاس اور بھوک سے پوری زندگی بچنا چاہے اس کا سرکار فن طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان سے یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں چھوٹے جو ضائع ہو جاتے ہیں دسترخوان سے، ان کو اٹھا کر کے کھائے، کبھی بھوکا نہیں مرے۔ یہ حدیث جب سنائی انہوں نے ہارون رشید نے اشرفیوں کی تھیلی منگائی، ان کو انعام میں، جب وہ انعام لے کر نکلے ہارون رشید سے کہا کہ دیکھا آپ نے حدیث کی برکت، یہ حدیث کی برکت،
کہ آپ نے اشرفیوں کی تھیلی مجھے دی، اب میں کیسے بھوکا مروں گا؟ یہ باتیں بہت مختصر، اگر خیال اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال رزق کو ضائع ہونے سے بچائیے، ورنہ فرمایا کہ یہ جب اللہ واپس لے لے تو واپس نہیں آتا۔ دوسرے ممالک کا حال آپ دیکھیں، دور مت جائیے، ہندوستان کا ہی حال دیکھ لیں۔ اب آپ اگر آپ جائیں ہندوستان تو مسلمانوں کا حال دیکھ کر اس لیے برا لگتا ہے کہ مسلمان، یہ آپ نے نام سنا ہوگا کوڑی۔ یہ کوڑی آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سمندر سے نکلتی ہے۔ اعلی حضرت نے ہدایت بخشش میں بھی اس کو اردو میں استعمال کیا ہے، کوڑی لفظ۔ ایک تو کوڑی وہ ہوتا ہے جس کو کوڑ ہوتا ہے، ایک کوڑی وہ ہوتی ہے جو سمندر سے نکلتی تھی، کسی زمانے بطور سکہ چلا کرتی تھی یہ کوڑی۔ تو اجمیر شریف آپ جائیں تو فقیروں کی اتنی بھرمار کہ آپ سے کہتے ہیں بھائی آپ ایک پیسہ دے دو، ہمارے یہاں کا فقیر 1 روپیہ نہیں لیتا اور آپ کے اوپر پھینک دے گا۔ 1 روپیہ دے رہے، 1 روپے کا کیا آتا ہے؟ حقیقت بھی ہے 1 روپے کا کیا ہے؟ تو وہ وہاں کیا ہوتا ہے، فقیر بیچارے اتنے غریب مسلمان کہ وہاں کوڑی والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ 1 روپے کی 1 کلو کوڑی لے لیں، کوڑیاں دیتے ہوئے مزار شریف تک جائیں۔ تو یہ فقیر کیا کرتے ہیں، ان کوڑیوں کو صبح سے شام تک جمع کرتے ہیں، جب وہ 1 کلو ہو جائے اس کو پھر کسی کوڑی والے کے پاس بیچ کر 1 روپیہ لے کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ یہ حال ہے عزیزان گرامی غربت کا، جو بالکل جو ہمارے برابر ملک۔ آج اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دیا، لیکن آج دیکھیے اب آپ کس قدر حرام خوری ہے۔ اللہ اکبر، رزق کو ایسا ضائع کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ممالک میں، سعودی عرب میں سب سے زیادہ رزق ضائع ہوتا ہے۔ یہ سرکاری جو وفود جاتے ہیں تو ایک مرتبہ حج کا ایک وقت حکومت نے بنایا، وزیر حج اور اوقاف ہمارے ساتھ تھے، ہم گئے تو کسی مولوی نے جب دعوت کی تو ہم 4 آدمی تھے، 4 آدمی کے لیے پورا بکرا رکھا گیا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ شاہی لوگ، پورا بکرے میں سے آدمی کتنا کھائے گا؟ بھائی تھوڑے سے چاول کھا لے گا، کوئی 1-2 پاؤ گوشت کھا لے گا، باقی جب بچا تو انہوں نے خان کو لپیٹا اور لپیٹ کر کے کوڑے میں ڈال دیا۔ تو بڑے لوگ جتنے ہیں سعودی عرب میں اتنا رزق ضائع کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آپ کا دل جلے گا آپ اگر دیکھیں گے، پیسوں سے چیز آتی ہے اس طرح ضائع کی جائے۔ پورے سعودی عرب میں شیخوں کا یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ لیکن میں نے سرکار کا ارشاد آپ کو سنا دیا، اگر کھانے پینے کی چیز کی قدر نہ کی جائے تو وہ واپس لے لی جاتی ہے، اور پانی کی قدر نہ کی جائے دیکھیے قحط ہوگا۔ جگہ جگہ اپیل ہوگی بھائی نمازیں پڑھیں، آپ دعا کریں، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش کی دعا کی جائے، اور اس میں حکم یہ کہ جانوروں کو ساتھ لے لیا جائے، جانوروں کو ساتھ لیا جائے، اور بارش کی اس لیے دعا کی جائے کہ ہو سکتا ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہ فرمائے، جانوروں پر رحم فرما دے، ان کی وجہ سے بارش ہو جائے۔ فرمایا سفید داڑھی اور سفید بال رکھنے والے بزرگوں کو ساتھ لے لیا جائے، ہو سکتا ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لے۔ جانوروں کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد حضرت اللہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی احسن الویع لآداب الدعا، اس پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ذیل المدعا فی احسن الویع، وہ چھپ بھی گئی، آپ کو مل سکتی۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک حوالہ یہ نقل فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر استسقاء کے لیے میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے۔ تو جب وہ پہنچے تو آدھے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وہی فرمائی کہ سلیمان واپس لوٹ جاؤ، تم سے پہلے ایک چونٹی نے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور بارش ہوگی، اور تم واپس جاؤ۔ تو چونٹیوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام واپس گئے اور واقعی دیکھا کہ بارش ہو گئی۔ اس لیے ہر کھانے پینے کی چیز کی قدر کی جائے۔ آپ نہیں کھاتے کسی غریب کو دیجیے، غریبوں کی کراچی میں کمی نہیں، اگر آپ کو نہ ملے
اب ہم بتائیے، ہم آپ کو بتا دیں کہاں غریب رہتے ہیں، لے جائیے وہاں جا کر کے تقسیم کریں۔ لانڈی کرنگی بے شمار غریب لوگ جو بھوکا سوتے ہیں اور بھوکا ہی اٹھتے ہیں، تو آپ دیکھیے آج بھی غریب ہیں، تو بجائے ضائع کرنے کہیں غریبوں کے یہاں بھیج دیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو دینی درسگاہیں ہیں، اگر کچھ بچ جائے آپ کے ولیمے میں یا دعوت میں تو وہاں بھیج دیں، طلبہ وہاں ہمیشہ موجود رہتے، وہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا رزق، کوئی نہ کوئی انسان کھا کر آپ کو دعا ہی دے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وضو کرتے وقت پانی کی قدر کی جائے۔ اب نلکے سے جہاں سہولتیں پیدا ہوں وہاں برائیاں بھی پیدا ہوں۔ یہ جو میرے سامنے مائک، اس کو اب نل کا تصور کر لیں۔ اب ہم دھو رہے ہیں ہاتھ، نل کا کھلا ہوا، اب ہاتھ دھوتے میں یہ نل کا پورا چل رہا ہے، اب ہم نے کلی کی، مسواک کی، نل کا چل رہا، نل کا بند کر کے مسواک نہیں کر۔ اب منہ دھوتے ہیں ہم، آپ منہ دھو لیے ہم نے، پانی ڈالا، نل کا چل رہا ہے، کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے؟ بے انتہا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اچھا اب آئیے تبیان الوضو کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے کہ وضو کرنے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہاں کہاں غلطی ہوتی، یہ سنیے۔ اب آپ، ہم منہ دھوتے ہیں، تمام حضرات میری طرف دیکھیے، میں نے کہا نا کہ بہت سے مسائل پریکٹیکل ہیں جو پڑھانے سے نہیں آتے۔ وہ نوجوان جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں بہت توجہ فرمائیں اور گھر جا کر کے لکھ بھی لیں۔ ہم یہ پانی کا چلو منہ میں لیں تو ہم کیسے مارتے ہیں؟ یہاں ناک پہ پانی مارا، پانی تو سارا گر گیا، اب ہم نے منہ ملا، یہ تو پانی کا مسا کیا ہے نا ہم نے، یہاں دھویا کہاں؟ دھونا تو جب ہوگا، تاریخ میں ہمارے فقہا نے لکھا جسم کا وہ حصہ کہ جو پانی میں دھونا فرض ہے، ہر حصے پر پانی بہہ جائے، ہر حصے پر تو پانی نہیں بہا، لہذا آپ ایک چلو پانی لے کر یہاں ڈالیے، کہاں کا حصہ دھویا جائے؟ پیشانی کی جڑ سے لے کر یہ ٹھوڑی تک اور دونوں کانوں کے درمیان، اس کا دھونا فرض ہے۔ چاہے 2 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ یہاں پانی ڈالیے تاکہ یہ دھل جائے، اور کوشش کیجئے کہ خلال بھی کریں تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے۔ اور اس طرح اگر ہم نے کیا کہ پانی کا چلو لیا اور یہاں مارا، یہاں مارنے کے بعد اب منہ پر ہاتھ مل رہے ہیں، ہم نے پانی سے مسا کیا، منہ کا، منہ دھلا تو نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ہاتھ دھونے میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے ہاتھ ہم کس طرح دھوتے ہیں؟ پانی لیا اور ایسے چلو کونی کی طرف پھینکا۔ کہیں آپ نے وضو کی نماز کی کتاب میں کہیں پڑھا کہ ہاتھ دھونے کا معنی یہ ہے کہ پانی چلو میں لے کر اور کونی کی طرف پھینکا جائے؟ اس میں تو یہ ہے کہ ہاتھ کونیوں سمیت دھویا جائے۔ تو آپ نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر کونی سمیت دھوئیں۔ اگر برتن سے وضو کر رہے ہیں، لوٹے یا بدنے سے، اس کی ٹونٹی سے پانی ڈالیں، یا مگا لے کر کے اس سے پانی ڈالیے پورے ہاتھ پر۔ صرف ایسے پانی ڈالنے سے ہاتھ نہیں دھلے گا، یہ ہاتھ دھونے کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خالی ناک کا، اس کو کہتے ہیں اردو میں سینڈا، کیونکہ ہمیں بدن کے اعضاء بھی اردو میں یاد نہیں کہ کس کو کیا کہتے ہیں، تو اس میں ہم ناک میں خالی ڈبا لیتے ہیں۔ ڈبانے کے بعد یہ سمجھا کہ ناک دھل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پانی ناک میں لے کر سانس ذرا اندر کی طرف کھینچی جائے اور پانی یہ نرم ہڈی تک پہنچے، یہ، اور اس کو چھوٹی انگلی کہتے ہیں، جس کو اردو میں چھو انگلیاں بھی کہتے ہیں، اس سے ناک کو صاف کریں۔ تو جب یہ ناک میں پانی، وضو میں تو سنت ہے اور غسل میں فرض ہے، اگر ناک میں پانی نہیں پہنچا، سنت کے خلاف اور غسل میں نہیں پہنچا تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ یہ ان چیزوں کی احتیاط جو ہے وہ برتنا بہت ضروری ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا آدمی کی فطرت یہ کہ جب منہ پر پانی ڈالے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے آنکھوں کو بھیش لیتا ہے بہت مضبوط طریقے سے کہ پانی آنکھ میں نہ جائے۔ آنکھ اتنی نازک ہے، پانی بھی اگر آنکھ میں جائے تو آنکھ میں جلن پیدا ہوتی۔ آپ کبھی آئینے میں آنکھ بند کر کے دیکھیے کہ یہ اوپر کے یہ سطریں جو ہیں یہ بند ہو جاتی۔ اب جب پانی ہم نے ڈالا، ان سطروں میں تو پانی نہیں پہنچا، تو آراد نے لکھا کہ پانی لے کر اس طریقے سے اچھی طریقے سے آنکھوں کو ملا جائے تاکہ ان کی جو سطریں جو بند ہو جاتی ہیں ان میں بھی پانی جائے۔ اسی طریقے سے ہونٹوں پر پانی نہیں جائے گا تو اچھی طریقے سے ہونٹوں پر بھی پانی لگایا جائے۔
یہ ہے منہ دھونے کا طریقہ۔ مسا کیسے کیا جائے؟ امام شافعی کے نزدیک تو مطلقاً سر کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی وضو میں اگر خالی ایسے بھی کر لے تو مسا ہو جائے، مگر ہمارے امام صاحب کا قول یہ ہے کہ پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ ہاتھوں کو گیلا کیجیے اور اس طرح لے جائیے ہاتھ، اور ایسے واپس لائیے۔ جو ہاتھ گیلے ہیں آپ کے ہتھیلیاں، اس سے بھی یہ آپ کے بال تر ہو جائیں۔ اور اس کے بعد کان کا بھی مسا کیجیے کہ یہاں بھی مٹی جم جاتی ہے، پھر اس کے بعد گردن کا مسا کیجیے تاکہ یہاں سے گرد و غبار جو ہے یہ دور ہو جائے۔ یہ تو میں نے وضو کی بات کی، اب آئیے ذرا غسل کی طرف چلتے ہیں۔ غسل کے مسائل بڑے ادق، ہم تو یہ سمجھے کہ بس پانی ڈال دیا جائے اوپر یہ غسل ہو گیا، سمجھے صاحب؟ اچھا، اب غسل کی جو احتیاط تھی میں وضو فتح ورز میں آ رہا، لیکن وہ کیا ہے اب غور فرمائیے۔ خواتین کے مسائل مردوں کے مسائل سے بھی زیادہ ادق۔ خواتین کے لیے تو لکھا آ رہا ہے کہ جب ناپاکی کا غسل کرے تو ناک کی لونگ کو بھی ہلائے، اس کے سوراخ میں بھی پانی جانا چاہیے ایسے، اور اگر وہ کوئی آئرین یا بندہ پہنی ہوئی ہے تو اس کے سوراخ میں بھی پانی جانا چاہیے۔ اور جب آدمی نہاتا ہے، دیکھیے بغل کو جب تک نہیں اٹھائے گا پانی کہاں سے جائے گا؟ بغل کو اٹھا کر یہاں بھی پانی ڈالے۔ اور اسی طریقے سے برا مت مانیے، اگر مسائل میں ہم شرم کریں تو سارے مسائل رہ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو لوگوں کو مسائل بیان فرماتی، اگر وہ مسائل بیان نہ کرتی تو علماء فرما دے آدھے دین سے لوگ محروم ہو جاتے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ٹنڈی، بگڑی ہوئی اردو، عربی میں کہتے ہیں سر، ناف۔ جو بڑے پیٹ والے لوگ پانی نہیں ڈالیں، جب تک بھیجیں گے پانی نہیں ڈالیں گے اس وقت تک پانی نہیں جائے۔ خاص اس کا خیال رکھیں کہ یہاں بھی پانی جائے۔ اور خواتین جو ہیں وہ اچھی طریقے سے بغل وغیرہ اور پستان وغیرہ اٹھا کر کے پانی بہائیں۔ یہ سارے مسائل فتاوی رضویہ میں اس پر ایک الگ رسالہ اعلیٰ فاضل بریلوی نے لکھا۔ اس کے بعد یہ غسل میں بھی وہی احتیاط جو میں نے بتائی آنکھوں کی، اور اس طرح ناخن جو ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، اور یہاں کا بھی خلال کیا جائے انگلیوں کا تاکہ اندر تک پانی جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وضو کرتے وقت مسواک ضرور استعمال فرمائیں۔ بغیر مسواک کے نماز، بغیر مسواک کے جو وضو کیا جائے اس نماز کا کم ثواب ہے۔ جو مسواک کر کے نماز پڑھی جائے اس کا عام نمازوں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ مسواک کو ہمارے ہاتھ سے لے کر انگریزوں نے برش اور ٹوتھ پیسٹ تھما دیا۔ آپ کرتے رہیے جناب۔ اور آج کل کے مفتیوں نے فتویٰ بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ کرم فرما کے ٹوتھ پیسٹ کریں تو مسواک کا ثواب مل جائے۔ اللہ بہتر جانے کہاں سے دیا۔ حالانکہ ملا علی قاری نے شفا شریف کی شرح میں یہ لکھا کہ مسواک دانتوں کو صاف کرنے کے لیے نہ کی جائے، سنت کی نیت سے کی جائے۔ بھائی مسواک جب کریں گے سنت کی نیت سے دانت ویسے ہی صاف ہو جائیں، تو برش تو دانت صاف کرنے کے لیے کیا جاتا۔ یہ بھی ہمارے جدید علماء نے فتویٰ دے دیا کہ برش کرنے سے بھی مسواک کا ثواب مل جائے گا۔ چلیے، بہرحال مسواک کرنا اس کے بڑے فضائل، ایک تو نماز کا ثواب، دوسرا یہ کہ مرتے وقت کلمہ یاد دلاتی، یہ کتنا بڑا اس کا ثمر۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ بخاری شریف میں حضور کے وفات کے بیان میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب علیل تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مسواک منگائی تو حضور علیہ السلام نے بظاہر اتنی جان نہیں تھی کہ مسواک کو چبائیں، ذوف کی وجہ سے، تو اشارہ کیا کہ تم چباؤ، تو حضرت ام المومنین نے مسواک چبا کر حضور کو دی۔ وہ اس بات پر ساری زندگی فخر کرتی تھی، میں نے مسواک چبا کے دی، حضور نے یہ نہ فرمایا اسے دھو کر لاؤ، وہی مسواک استعمال کی۔
اب فقہا میں ایک بحث چل نکلی کہ مسواک کیوں کی. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت جان کنی آسان ہوگی اور اس کو کلمہ طیبہ یاد آئے گا مرتے وقت. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام. کسی آدمی کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہو دنیا میں جانے سے پہلے تو اس کو جنت کی بشارت دی گئی. اس لیے مسواک کو معمول بنا لیجئے آپ. اور ہمارے بعض علماء اور مشائخ تو مسواک ایسے استعمال کرتے کہ کاتب کی طرح ایسے لگا لیتے کان میں، جب بھی وقت ملے مسواک کریں اور پھر کان میں لگا لیتے، جیسے کاتب لکھتے وقت یہاں لگا لیتا تاکہ جب ضرورت پڑے تو فوراً اس کو قلم مل جائے. ایسے کیا کرتے. اور بعض اطباء نے لکھا کہ مسواک کرنے والے کو کبھی بواسیر نہیں ہو. لیکن مسواک کے کرنے کا بھی طریقہ یہ دیکھیے آپ، اس کو مسواک کا یہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے لگائیے ایسے، اور یہ انگوٹھا اس کے اوپر لگائیں. اب دہنے ہاتھ سے شروع کریں اور اس پر زور دیں. تو بعض اطباء کہتے ہیں کہ اس انگلی کا تعلق کچھ رگوں سے ایسا ہے کہ ایسا مسواک کرنے والے آدمی کو کبھی بواسیر نہیں ہوگی. یہ ایک طبی فائدہ ہے. باقی دوسرے فوائد اپنی جگہ. تو جب بھی وضو کریں مسواک کو لازم کر لیں کہ یہ کہ حضور کی سنت ہے، کلمہ یاد دلائے گی، نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے. ٹھیک. اور یہ نہیں کہہ رہا میں کہ آپ برش استعمال دانت صاف کرنے کے لیے برش بھی کریں، ٹیوب بھی استعمال کریں، لیکن اس پر مسواک بھی استعمال کریں تاکہ ثواب ملے اور نمازوں کا ثواب زیادہ. یہ نہیں کہہ رہا میں آپ سے کہ برش اور ٹیوب استعمال نہیں کریں. کل برش اور ٹیوب والے میرے پاس آ جائیں کہ آپ نے تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، مولانا پہ 10 لاکھ کے ہر جانے کا دعویٰ کر دو، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ٹیوب اور برش ہمارے بک نہیں رہے. یہ بھی نہیں کہہ رہا میں. مسواک کریں. اچھا، مسواک نیم کی بھی جائز ہے اور اس کی بھی جائز ہے. پیلو کی جو عام بازار میں ملتی ہے وہ پیلو کی مسواک، اور اسی طریقے سے زیتون کی مسواک بھی جائز ہے. اس کی مسواک بھی کی جاتی ہے درخت زیتون کے درخت کی، بلکہ ملتی بھی ہے بازار میں زیتون کے درخت کی مسواک. جو چاہیں استعمال فرمائیے. نیم کی مسواک اس کو استعمال کر لیں، جو ملے. مسواک ضرور استعمال فرمائیے. اس کے بے شمار فوائد. ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ سنت بھی ہے، اور سنت کا ثواب کتنا ہے. ایک جگہ مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی دینی مدارس کھول لے اور دین کے لیے 10 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے، یہ استحباب. لیکن اگر کوئی آدمی دوپہر میں قیلولے کے طور پر تھوڑی دیر سو جائے، وہ 10 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مستحب ہے اور یہ سنت ہے. تھوڑی دیر سو لینا یہ حضور علیہ السلام کی سنت. کروڑوں روپیے قربان کر دیں اس میں وہ ثواب نہیں جو قیل و لام ہے، اس لیے کہ وہ مستحب ہے اور یہ سنت ہے. تو اس لیے آپ ان کو اختیار کریں. یہ سارے وہ بنیادی مسائل ہیں. ابھی تو ہم نے نماز کے شروع نہیں کیے مسائل، یہ تو نماز سے پہلے کے مسائل. پانی کیسا ہو، وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے. اب یہ گھر میں بچوں کو سمجھانا یہ اب آپ کا کام. یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور آپ کو بصورت سی ڈی بعد میں انشاءاللہ مل بھی جائے گا. اور میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں سے ماشاءاللہ ریلے کر رہے ہیں اس کو، اور دنیا بھر میں ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے. جو حضرات سن رہے ہیں امریکہ میں یا برطانیہ میں، یورپ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اسی ذریعے سے ہمارے درس میں شامل ہو گئے. یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے متعلقین ہیں وہ ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں. تو دعا کیجئے کہ آپ کی طرح اللہ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے. تو غسل کے مسائل یہ تھے چند جو میں نے بتایا. اب گھر تک پہنچانا یہ آپ کا کام ہے. اور پھر میں اسی کو دوہراؤں کہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں کوئی چیز نہیں آئی. کسی سے سیکھیں کہ وضو کیسے کیا جاتا، غسل کیسے کیا جاتا. میں بریلی شریف گیا، مفتی اعظم ہند جب وضو فرماتے تو علماء سے کہتے کہ دیکھو غور سے وضو کیسے کیا جاتا تاکہ تمہیں وضو کرنا آ جائے. تو ہر چیز علماء سے سیکھی جائے.
اس لیے کہ ہم ہر معاملے میں علماء کے محتاج ہیں، علماء سے مستغنی نہیں، بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ کہ کل قیامت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، جنت میں بھی چلے جاؤ گے تو علماء کی ضرورت پڑے گی۔ بھائی اب تو جنت میں چلے گئے، اب بھی مولویوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جب تم سے کہے گا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم اپنی عقل کے مطابق مانگو گے اللہ تعالیٰ سے، اور تمہارا عقل و فہم جتنا ہے اتنا تم مانگ لو گے، تمہارا حافظہ جواب دے گیا۔ وہاں لوگ علماء سے پوچھیں گے آپ بتائیے اب کیا مانگا جائے، تو علماء بتائیں اب یہ مانگو، اب یہ مانگو، اب یہ مانگو۔ تو علماء کی قدر جنت میں بھی اور وہاں بھی آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی۔ لوگ علماء سے پوچھیں گے بتاؤ اب اپنے رب سے کیا مانگو۔ اللہ اکبر۔ تو سیکھیں، آپ بیٹھیے، ایک 10 منٹ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیں، اور سیکھنے کے بعد جب کریں گے تو اس میں برکت پیدا ہوگی۔ اگر ہماری نمازیں نہیں ہوئی، وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوئی، غسل نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوئی؟ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سیکھنا چاہیے اور سیکھنے سے آئیں گے۔ اسی لیے علماء اور مشائخ اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ امام بخاری کے حالات کو پڑھیے، جتنے ان کے شاگرد تھے وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ساتھ رہنے کا مطلب کیا تھا؟ پڑھاتے بھی تھے اور تربیت بھی کرتے تھے۔ بلکہ میں نے تو ایک روایت میں پڑھا کہ افغانستان میں جب سب سے پہلا درس نظامی کا مدرسہ قائم ہوا تو سارے علماء سر پکڑ کر رو رہے، علم رخصت ہو گئے، اس لیے کہ اس وقت کے علماء مشائخ شاگردوں کو ساتھ رکھتے اور پڑھاتے بھی تھے اور تربیت بھی کرتے تھے۔ وضو ایسے کرو، غسل ایسے کرو، ایسے سو، ایسے لیٹو، یہ سارے طریقے سکھانے سے آتے ہیں۔ وہ ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی کرتے تھے۔ قرآن علماء جتنے تھے ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جیسے سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفہ کا، یہ امام سیوطی نے ان پر ایک رسالہ لکھا ہے، ان کی تعداد غالباً 70 تھی اور بڑی باریکیاں بیان کی، باوجود تلاش کے مجھے وہ رسالہ ملا نہیں امام سیوطی کا۔ اتنا حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اصحاب صفہ کا ایک چبوترا ہے، وہاں بیٹھے ہوتے، ان کا کام صرف یہی ہوتا حضور کی خدمت میں ہم وقت رہیں، جو حضور ارشاد فرمائے اس کو یاد کر لیا جائے اور لکھ لیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ تربیت بھی حاصل کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ پر الزام لگائیے کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ چند حدیثیں بیان کرتے، کوئی 100، کوئی 150، کوئی 40، کوئی 50، اور حضرت ابو ہریرہ نے 5000 حدیثیں بیان کی۔ تو اتنی حدیثیں کیسے بیان کی آپ؟ انہوں نے کہا بات اصل میں یہی ہے، تم لوگ اپنے معاش کے تلاش میں چلے جاتے، ہم وقت حضور کی خدمت میں بیٹھے رہے، جو حضور ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کو سنتے اور یاد کرتے اور لکھ لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں لکھا بھی کرتے۔ عالم اسلام کا صف اول کا محقق ڈاکٹر حمید اللہ خان کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان کو نواز شریف صاحب جب پہلے وزیر اعظم بنے، ان کو دعوت دے کر پاکستان بلایا، اور بلانے کے بعد بھاولپور یونیورسٹی میں ان کے 17 یا 16 لیکچر ہوئے۔ تو اس لیکچر میں انہوں نے کہا، وہ سارے لیکچر ان کے میرے پاس محفوظ ہیں، انہوں نے ایک لیکچر میں بتایا کہ وہ دنیا بھر کے کتب خانے گھومتے کتابوں کے حوالے سے، اور کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ تو کہنے لے میں نے ایک لائبریری میں حدیث کی 2 کتابیں دیکھی جو حضرت ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ حدیثیں لکھا بھی کرتے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص وہ بھی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ یہ پروزیوں کا دھوکہ، حدیثیں تو کئی 100 برس کے بعد لکھی گئیں، لہذا اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی تصنیف بھی ہیں، اور یہ تو ابو داؤد شریف میں حدیث موجود کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ عبداللہ ابن عمر نہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، جو بات حضور کے دہن سے نکلتی لکھ لیا کرتے تھے۔ کتاب العلم ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود کہ ان کو کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا، یا عبداللہ تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پیار و محبت کے عالم میں ہوتے ہیں،
ان کا کہنا یہ تھا بتقاضۂ بشریت شاید حضور اگر غصے میں ہوں کوئی بات منہ سے ایسی نکل جاتی ہوئی جو خلاف حقیقت، تو انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا کہ حضور سے مسئلہ پوچھا، حضور میں تو آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں۔ قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا تم ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی حضور علیہ السلام جہو و جلال کے عالم میں ہو تم تو لکھ لو گے یہ حدیث، اور ہو سکتا ہے وہ حقیقت کے خلاف، یہ ان کی مراد تھی۔ مگر حضرت ابو ہریرہ لکھ لیا کرتے۔ حضور نے مسئلہ پوچھا تو راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام فرمایا یا عبداللہ، اپنے زبان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر، قسم خدا کی میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص وہ بھی حدیثیں لکھا کرتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی حدیثیں لکھا کرتے، کئی صحابہ کرام علیہ رضوان حدیثیں لکھا کرتے۔ آج کیا کہا جاتا ہے، ساری حدیثوں کو جمع کرو اور ان کو سمندر میں ڈال دو۔ اس بے وقوف سے پوچھو دنیا بھر میں حدیثوں کی کتابیں لاکھوں کروڑ کہاں سے جمع کر کے سمندر میں ڈالیں گے؟ تو ہم نے ایک آسان طریقہ نکالا، اسی کمبخت کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دو تاکہ کام آسان ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں کو جمع کر کے سمندر میں اسی ایک کمبخت کو اٹھا کر کے ڈال دو، کام آسان ہو جائے۔ ایک ایک حدیث کی تلاش میں صحابہ نے کئی سال گزارے اور یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں سب کچھ قرآن، منکر حدیث، اور اپنے نام کیا رکھا ہے اہل قرآن۔ ارے تم کہاں سے اہل قرآن ہو؟ اہل قرآن ہم قرآن کے ماننے والے۔ اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہندوستان میں علی گڑھ میں سر سید احمد خان، یہ اس کا بویا ہوا درخت ہے جس کو سب مسلمان بہت بڑا بزرگ سمجھتے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا ہمدرد، جس نے انگریزی کو رواج دے کر مسلمانوں کو انگریزی زبان تک رسائی دی ہے اور مسلمانوں نے ترقی کی۔ اچھا لوگ سمجھتے انگریزی نہیں پڑھو گے ترقی نہیں ہوگی، دنیا کو گھومیے تو صحیح ذرا یہ بتائیے آپ فرانس نے کتنی ترقی کی ہے؟ کیا انگریزی میں ترقی کی؟ وہاں جائیے، ہم نے یورپ دیکھا، جرمنی میں گئے تو کوئی اور زبان بولی جا رہی، ذرا سا 1.5 گھنٹے کے فاصلے بیلجیم وہاں پہنچے ہم بائی روڈ، وہاں کوئی اور زبان بولی جا رہی۔ ہالینڈ جب آئے 1-1.5 گھنٹے کے اندر وہاں ڈچ بولی جا رہی۔ کہاں انگریزی کا نام و نشانی نہیں۔ چائنا ترقی کر رہا ہے، ساری دنیا کو پیچھے کر دیا، تو مجھے بتائیے کیا انگریزی پڑھ کے ترقی کر رہا؟ آج بتائیے، آج ہمارا وزیر اعظم یا صدر جائے وہاں انگریزی میں تقریر کرتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے بڑا ترقی یافتہ آدمی ہے، اور وہاں جائیں تو وہ اپنی چونچا میں تقریر کرے گا، جس کو سمجھنا وہ ترجمہ کرا، تو ترجمان بیٹھے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں اور وہ اپنی زبان میں بولتے ہیں، اپنا لباس پہنتے ہیں۔ ہمارے لوگ جب جاتے ہیں تو انگریزوں والا لباس پہن کر کے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں، ہاں، تاکہ ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے کہ یہ مسلمان تو ہمارے جیسا آدمی۔ بڑی عجیب و غریب بات۔ آپ بتائیے کہ انگریز نے 100 سال حکومت کی ہے ہندوستان میں۔ 1897 میں جہاد آزادی کے بعد اس نے تمام علماء کو جزائر انڈیمان بھیج کر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہوتا۔ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد مکمل کنٹرول انگریز کا ہو گیا، تو ہم اور آپ انگریزوں کے ساتھ 100 سال رہے۔ اب مجھے بتائیے آپ، ہم نے 100 سال میں کسی انگریز کو پاجامہ پہنایا؟ کسی انگریز کو ٹوپی پہنائی؟ اس کمبخت نے ہمیں سب کچھ پہنا دیا، ٹائی بھی پہنا دی، کوٹ بھی پہنا دیا، پتلون بھی پہنا دیا، اور ہمارے لباس کا مذاق جانتے ہو کیسے اڑایا؟ اپنے یہاں کے چپراسی اور بیروں کو اس نے پگڑی بنوائی، اور بیرے اور چپراسیوں کو شیروانی پہنائی کہ یہ مسلمانوں کا باوقار لباس ہے، یہ چپراسیوں کو پہنا۔ آپ دیکھیں، آپ بیرے اور چپراسی وہ شیروانی پہنتے ہیں، حالانکہ ہندوستان میں بڑے باوقار عزت دار آدمی شیروانی پہنتے تھے۔ حیدرآباد دکن کا میں رہنے والا ہوں، ہر جج، ہر منصف، اس کو منصف کہتے تھے جج کو، ہر دفتری آدمی شیروانی پہن کر آتا، تو اس عزت دار لباس کو انہوں نے چپراسیوں کو پہنا، اور علماء اور مشائخ کے امامے اس نے بیروں کو بنوایا تاکہ مسلمانوں کے لباسوں کی تذلیل کی جائے۔ یہ اس نے ہمارے لباس کا سلوک کیا، اور ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے
ہم نے کوٹ بھی پہن لیا، پتلون بھی پہن لی، ٹائی بھی پہن لی، ہیڈ بھی مان لی تاکہ مکمل انگریز نظر آئے۔ اقبال کہتا تھا کہ دین دے کر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت سے مسلمان کا خساد۔ ہم نے جو آزادی حاصل کی تو دین دے کر کے آزادی حاصل کی، تو یہ کیا آزادی؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے عزیزان گرامی۔ اپنے لباس کو رواج دیا جائے، اپنا لباس پہنا جائے، اس کو ہم لباس کے اس میں نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، اس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ ابھی تو ہم نے پہلی شرط طہارت یہ بیان کی۔ قرآن مجید کی تلاوت یا نماز یا طواف یہ بغیر طہارت کے نہیں ہوگا۔ طہارت سے مراد کیا ہے کہ باوضو ہو تو کعبے کا طواف کرے، باوضو ہو تو قرآن مجید کو چھوئے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حائضہ عورت ہے وہ بھی تلاوت کر سکتی اور نماز بھی پڑھ سکتی۔ یہ پرویز صاحب کا فتویٰ، طلوع اسلام ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں باضابطہ ان کے یہ فتوے چھپتے تھے، بالکل دین کے ساتھ مذاق کیا، اور پھر کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی ان کی زبان بند کرنے والا بھی نہیں۔ ایسی چیزیں تو قانوناً منع ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ 73 کے آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ ساری شیخیں اسلامی تو نہیں، سب غیر اسلامی، تو وہ کیسے شامل ہوگی؟ ان سب پر پابندی لگنی چاہیے، لیکن کہنے والا ہی نہیں، جس سے کہیے وہ چپ لگا لیتا۔ ہم نے تو ایک مرتبہ بھرپور تقریر میں اپنے ایک وزیر اعظم سے کہا کہ ہمیں یہ ہے معلوم، ہم اگر آپ سے شکایت کریں گے ہوگا کچھ نہیں ان کم وقتوں کا۔ پھر ہم نے ایک شعر پڑھا، ہم نے چاہا تھا حاکم سے کریں گے فریاد، مگر وہ بھی کم وقت تیرا چاہنے والا نکلا۔ اب کس سے کریں گے شکایت؟ کس سے شکایت کریں گے؟ ہے نہیں کوئی فریاد سننے والا۔ آپ جو چاہے مضامین چھپ جائیں، آپ دیکھیں ٹی وی مادر پدر آزاد، بلکہ میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ آئندہ کے مفتی اعظم یہی ہوں ٹی وی پر یہ گپ شپ کرنے والے، کیونکہ یہ آسانی پیدا کرتے ہیں نا۔ اب لوگ نکاح اور طلاق کے مسائل بھی انہی سے پوچھا کریں گے، جی آپ بتائیے صاحب کہ 3 طلاق کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، یہ فتویٰ دیں گے کہ نہیں؟ ارے نکاح کو اتنا کمزور ہوتا کہ 2-3 کلمے کہہ دیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا۔ یہی سب ہونے والا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آج کل لوگ رعایت تلاش کر رہے ہیں کہ جس مذہب میں رعایت ہو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ آپ غور کیجئے کہ مسئلہ یہ آپ سب باقی نکاح ہم سے پڑھواتے ہیں، جب طلاق ہو جائے تو اہل حدیث سے فتویٰ لیتے ہیں۔ وہ اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ ان کے یہاں 3 طلاق ہیں، 1 طلاق کہتے ہیں ہمارے پاس ایسی مشین ہم ایک یہاں سے ڈالیں گے 3 طلاق، جب گھمائیں گے ادھر سے نکلے گی 1 طلاق۔ ارے خدا کے بندو، اعداد و شمار کی دنیا میں ذرا دیکھو، کیا کبھی 3 کبھی 1 کہلاتی؟ مثلا میں دنیاوی اعتبار سے کہوں کہ کوئی آدمی ایک آدمی کو ایک وقت میں 3 ڈنڈے مارے تو ایف آئی آر 1 ڈنڈے کی کٹے گی 3 ڈنڈے کی کٹے گی؟ 3 ڈنڈے کی کٹے گی، وہ ایف آئی آر تو 1 ڈنڈے کی کٹنی چاہیے۔ ایک ہی وقت میں 3 فائر کر دے آدمی مر جائے، سکو وہی نہیں، ایک ہی وقت میں 3 گولیاں چلی ہیں، ایف آئی آر 1 گولی کی کٹنی چاہیے۔ تو اعداد و شمار کی دنیا میں تو حیا کرو۔ یہ اب غور فرمائیں۔ اور پھر یہ فتوے دیتے ہیں باضابطہ جائز، اور لوگ مان کر کے 3 طلاق کے بعد بھی ان میں صلح ہو گئی، اور جناب انہوں نے وہ بیوی اپنے پاس رکھے ہوئے 3 طلاق کے بعد۔ یہ کارنامہ کراچی کے اہل حدیث حضرات کا۔ ہم یہی سوچتے تھے کہ یہ لوگ اتنے بدتمیز کیوں، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ذرا بھی نہیں شرماتے۔ ہم نے جب غور کیا تو ہم اسی نتیجے پہنچے، یہ سب 3 طلاق کے بعد والے اس لیے ایسا کرتے، سمجھے صاحب؟ اب بتائیے، پوری دنیا کو گمراہ کیے اور فتویٰ دیتے، مہر لگا کر لوگ اتنے سیدھے، ان کا فتویٰ مان بھی لیتے، نکاح ہم سے پڑھائیں گے، طلاق کا مسئلہ ان سے پوچھتے۔ یہ دیکھیے اب جہاں رعایت ملے، ذرا سا اور آگے بڑھ جائیے تو وہاں تو نکاح کی بھی شرط نہیں، چلے جانا شیعوں میں چلے جائیں تو وہ اور دوسری آپ کو رعایت دے دیں گے۔ ان کے یہاں تو طلاق ہوتی ہی نہیں، تو ان کے یہاں کیا ہے کہ بھئی جب تک ایسی محفل کو بٹھا کر طلاق نہ دی جائے، طلاق نہیں، جیسے نکاح ہوتا سارے لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ تو ایک شیعہ کہنے لگے بھئی جیسے نکاح کرتے ہیں نا، اسی طرح محفل ہو اس میں طلاق دی جائے۔ میں نے ایک مثال بیان کی ان کو، میں نے کہا بھئی دیکھو مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک کانچ کا گلاس ہے،
اس کے بنانے میں کتنی تدبیریں لگی، کانچ کہاں سے لایا، کیسے اس کو گرم کیا، کیسے اس کا فرما بنا، اور اس کے بعد گلاس معرض وجود میں آیا، اور اس کو توڑنا ہو تو کیا وہ سارے طریقے استعمال کیے جائیں جو بننے کے لیے آئے، زمین پہ مارے پڑک سے گلاس ٹوٹ جائے۔ آپ کہیں لو کمار کر دیا، بنانے میں تو 100 جتن استعمال کی اور توڑنے میں ایک ہی جناب آپ نے مارا تو یہ ٹوٹ گیا۔ تو بھائی توڑنے میں وہ طریقہ نہیں ہوتا جو بنانے میں ہوتا۔ نکاح کی محفل ہوتی ہے بنانے کی، اور توڑنے کی محفل میں تو یہاں زبان سے کلمہ نکلا اور چھٹی۔ اچھا پھر نوجوان آ کر کہتے ہیں ہماری نیت نہیں تھی طلاق کی، پھر وہ کیا کرتے ہیں 10 مفتیوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں، پھر جہاں دیکھتے ہیں جو مفتی کہتا ہاں بھائی یوں اگر بیان کیا طلاق نہیں ہوگی، پھر اسی مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں۔ تو عالم کا کام یہ ہے کہ حالات حاضرہ کو دے۔ ہمارے پاس جب ایسا کیس آتا ہم کہتے ہیں پہلے لکھ کر دو تم نے کیا کہا، تاکہ یہ انکار نہیں کرے بعد میں۔ پہلے لکھوا لیتے ہیں، پھر لکھوانے کے بعد مسئلہ بتا دیں کہ تم نے یہ لکھا تاکہ بعد میں انکار نہ کرے۔ تو یہ 10 مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں، جو اپنے مطلب کا ہو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آج کل کے ان معاملات سے بھی آپ کا باخبر رہنا ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو اپنے مسلک کے، اپنے مذہب کے علماء اور مفتی سے مسئلہ دریافت کریں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گمراہی سے بچائے۔ جہاں آپ آگے بڑھتے چلیے جائیے رعایت ملتی چلی جائے گی، آپ ملتی چلی جائے گی رعایت۔ تو کیا جہاں رعایت ملے اس مذہب کو مانا جاتا۔ نیچری کی بنیاد یہی ہے۔ سر سید احمد خان وغیرہ یہ کہتے تھے کہ نیچر جس کو کہے وہ مذہب ہے۔ کیا مطلب کہ جیسی طبیعت چاہے، ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسا مذہب ویسے اپنی طبیعت کو بنا۔ تو آپ سوچیں کہ سردی میں وضو کرنا دشوار ہے، چھوڑ دو وضو، بغیر وضو کے پڑھ لی جائے، اس لیے کہ سردی میں بہت دقت ہوتی ہے وضو کرنے میں۔ تو یہ رعایتیں تلاش کریں گے آپ تو آپ دین سے بھی چلے جائیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ اپنے مسلک کے علماء سے مسئلہ دریافت کیا جائے، اپنے مسلک کے علماء کی کتابیں پڑھی جائیں، اور کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے۔ اور سب سے مرکزی نقطہ یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا رہنما اصول بنانا، ان کے بعد بہار شریعہ صدر الشریعہ حضرت اللہ مولا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے دین کے سارے مسائل بہار شریعہ میں موجود ہیں، ان کو پڑھیں، جو سمجھ میں نہیں آئے اپنی مسجد کی امام سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے اس پر آغاز کیا کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، اور طہارت میں پانی کی شرائط کیا ہیں؟ 3، رنگ، مزہ اور بو۔ اس میں اگر تغیر کسی گندگی سے ہو جائے تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر صاف چیز کی وجہ سے تغیر ہو، جیسے آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ پانی میں گدلا پن ہوتا ہے، پانی آتا ہے وہ مٹی کی وجہ سے گدلا پن ہوتا ہے، کسی غلاظت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں میں نے آج کے درس میں عرض کی ہیں۔ آئندہ ہم انشاءاللہ نماز کی دوسری شرط ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ کہ جو ہر وقت چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے اور نماز میں فرض ہے، اور یہ مسئلہ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ کہ عورتوں کے اعضائے عورت کیا ہیں۔ عورت کا یہاں معنی ہے چھپانا، تو مرد کے اعضاء کیا ہیں؟ یہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی سفیدی تک یہ حصہ چھپنا چاہیے۔ نماز میں اگر یہ کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے ران اگر نظر آ گئی اور اتنی دیر تک کہ 3 تسبیح کہی جائیں، نماز رخصت ہو جائے گی۔ خاتون اگر نماز پڑھ رہی ہے کان اگر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یا اتنا پتلا روپٹا ہے کہ کالے بال اگر چھلکنے لگ جائیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے یہاں بہت اچھی روایت ہے میمن حضرات میں کہ ہمارے یہاں میمن خواتین کیا کرتی ہیں، جا نماز ہی میں ایک بہت بڑا کپڑا لپیٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ جب بھی نماز پڑھنا ہو جا نماز بچھائی اور وہ کپڑا جو ہے وہ اچھی طریقے سے لپیٹ لیا، جس میں بدن بھی چھپ جاتا ہے اور بال بھی چھپ جاتے ہیں۔ تو خواتین کو چاہیے کہ ایسا کپڑا استعمال کریں کہ بال، گردن، گلا یہ سب ستر عورت، یہ ہاتھ یہ بھی ستر عورت، یہ سب چھپ جانا چاہیے کپڑے میں۔ تو عورتوں کا مسئلہ ستر عورت کا مردوں سے زیادہ جو ہے وہ نازک ہے۔ ان سب کا خیال رکھا جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائے گا، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
یہ ہم نے صرف ابھی ابتدائی گفتگو کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں بول نہیں پاتا، کبھی کبھی آواز بھی رک جاتی ہے، اس لیے کہ سانس میری کام نہیں کرتی اب، اور میں یہاں تک جو پہنچا ہوں دوا یا اسپتال کی وجہ سے نہیں، آپ حضرات کی دعا کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کی دعائیں شامل رہی تو انشاءاللہ پھر اسی طریقے یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گا۔ اور اگرچہ ہمارے مولانا تاج نواب صاحب بہت اچھا درس دیتے تھے جمعے کے دن، میں خود ان کا درس سنتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ چلیے کچھ پریکٹیکل بھی سمجھایا جائے، جو مسائل آپ کے ذہنوں میں نہیں بیٹھے ان کو، یا جو آج کل کے نوجوانوں میں ماشاءاللہ درس نظامی کا رجحان زیادہ، ان کو بنیادی مسائل وضو اور غسل یہ اچھی طریقے سے ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں۔ یہ جب اپنے شاگردوں کو پڑھائیں تو ابتداً ان تمام چیزوں کو پڑھائیں اور بچوں کو بٹھا کر کے وضو کرنا سکھائیں، اور سارے مسائل جیسے سجدہ، یہ ہم سجدے کے بیان میں بیان کریں گے، یہ بھی نماز کی شرط ہے، رکوع کے مسائل ہم اس کو شرائط میں بیان کریں گے کہ رکوع کس طریقے سے کیا جائے وغیرہ، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تمام سننے والے حضرات، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما، دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ مزید صحت عطا فرما تاکہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ آپ میں کہ جو نوجوان سیکھنا چاہیں تو دیکھیں ہم نے آپ کی دعا سے اس مسجد میں درس نظامی کا آغاز کر دیا۔ کب سے آغاز ہوا جی؟ اس بدھ سے درس نظامی کا سلسلہ یہاں شروع ہو گیا۔ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ بھی آن کر کے درس نظامی یہاں پڑھ سکتے ہیں، سارے مسائل انشاءاللہ ان کو سکھائے جائیں گے۔ ہمارے امام صاحب، نائب امام صاحب یہ دونوں عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اور دارالعلوم امجدیہ کے فارغ التحصیل، اور ہمارے حافظ صاحب جو ہیں تاج نواب صاحب، یہ تو ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں، اور درس نظامی پڑھاتے بھی۔ یہ انشاءاللہ آپ حضرات کو پڑھائیں گے، جن میں شوق اور ذوق ہو وہ یہ نہ کہیں کہ اب ہمیں تو کوئی پڑھانے والا تھا ہی نہیں، کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں، اس لیے یہ سارے معاملات ہو گئے، تو یہ بتانے والوں کا ہم نے انتظام کر دیا۔ اب ذوق اور شوق آپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ میں شوق ہے، تو آپ آئیں اور ان کو سیکھیں۔ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں انہیں بھی پڑھایا جائے گا، اور یہ یاد رکھیے آپ کی جو عمر بڑی ہو جائے تو یہ مت سوچیے کہ ہمارے ساتھ تو 15 برس کے بچے بیٹھیں گے، کیا کہیں گے؟ اب آیا پڑھنے کے لیے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، تو کبھی بھی اس سے شرمائیے نہیں۔ اس لیے کہ علماء کی ایک بہت لمبی فہرست اگر آپ غور فرمائیں، ایک بڑی طویل عمر کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اس وقت دنیا اسلام کے آفتاب و مہتاب کی طرح بن کر چمک رہے۔ بعض ایسے علماء جو آنکھوں سے نابینا تھے اور بہت بڑے بڑے علماء بنے، نابینا تھے مگر جناب انہیں بڑے شاندار مدرس بنے اور مصنف بنے، مؤلف بنے، اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی کا حق ہے دین کے علم پر، تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، جو بھی عمر آپ کی ہو پڑھانا ہمارا کام ہے، اب سمجھنا آنا یہ آپ کا کام ہے۔ کوئی آپ سے فیس نہیں لی جائے گی، کوئی آپ سے نذرانہ نہیں لیا جائے گا، کوئی آپ سے کام نہیں لیا جائے گا کہ آپ کو بلائیں تو ہم کہیں گے ذرا مسجد میں صفائی کرو، ہم فی سبیل اللہ پڑھوا رہے ہیں تو لہذا کچھ کام کرو ہمارا، ذرا وضو کے لیے پانی بھرو ٹنکی میں۔ اس قسم کی کوئی خدمات آپ سے نہیں لی جائے گی، یہ آپ کو یقین دلایا جاتا ہے۔ اوقات کیا ہیں مولانا؟ نماز عشاء کے بعد تا وقت مناسب 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ انشاءاللہ یہ کلاسیں جاری رہیں گی، اور یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سکھائی جائیں گی۔ اور یہ پھر میں اس کو دہراتا ہوں کہ بغیر سیکھے کوئی کام نہیں آئے گا، اور اسلام کو آپ نے اتنا آسان سمجھ لیا کہ خود بخود آ جائے گا۔ یہ خود بخود اگر آتا ہوتا کوئی آدمی جاہل نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا پڑھنے کا تعویذ دیتے ہیں، اگر تعویذ سے علم آ جاتا سب سے پہلے تو میں ایک تعویذ کا بریف کیس اپنے گلے میں ڈال لیتا، بھئی سب سے پہلے بھی مجھے سب سے زیادہ علم آ جائے۔ یہ آئے گا سیکھنے سے، سمجھے جناب آپ؟ ہاں، اور اس میں بڑی مشقت اٹھائی ہمارے اکابر علماء نے اور صحابہ کرام، ایک ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کیا، تب جا کر کے حدیث کا یہ ذخیرہ جمع ہوا۔
آج لوگ کہتے ہیں جی حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر پانی میں ڈال دیا جائے. آپ ان کی دشواریاں تو دیکھیں. دشوار گزار راستوں میں نہ اس زمانے میں ریل گاڑی ہے، نہ بس ہے، نہ کار ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، نہ سائیکل ہے. اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کرتے کہاں کہاں کا. اور جناب انہوں نے حدیثوں کا ذخیرہ جمع کر کے آج ہمارے لیے پکی پکائی تازہ روٹی رکھ دی. اب ہم سے کھائی نہیں جا رہی. یوں سمجھ لیں بات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. مولا کریم جو بھی ہمارے شریک محفل میں یہاں یا جو حضرات انٹرنیٹ پر، ان سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کو برکت عطا فرما. ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما. ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.